the last prophet? Muhammad was the final prophet. Muhammad the prophet? He's not a pedophile. We're not going to insult him. Did you know? Come here. Don't be a coward. Don't be a coward. Coward? You're a filthy coward. Listen to me. Listen to me. Did you know that St. Thomas Aquinas, St. Thomas Aquinas in his religion said that let it be known that 7 years old shall be the age for marriage. And guess what? Christians, I can bring it up. सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों से हाथ जोड़ के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या गैर सब्सक्राइबर देख रहे हैं या कोई मुझे नफरत की निगाह से देख रहा है, बरेलवी भाई जो भी मुझे देख रहा है, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ना कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आखिरी लम्हे तक देखिएगा और सोचिएगा, समझिएगा, फिर मुझे कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा गुस्ताखे रसूल है या उस बंदे ने सिर्फ ये गलती की कि उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक्सपोज किया? और क्या क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो आप अलैहिस्सलाम के बारे में अच्छा सोचती है या सिर्फ अपनी जान के जाने और अपने देश के जाने के डर से उन्होंने फौरन वीडियो बना दी? क्योंकि आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिन्होंने क्रिश्चियंस कम्युनिटी के अंदर की बात बाहर निकाली हो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के अलावा। तो उन्होंने फौरन से वीडियो बनानी ही थी कि हम तो ऐसा कुछ बोलते नहीं है। तो मैं आज आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें क्रिश्चियन हजरात मेरे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, सरकार बहुत छोटा है, जिसका मतलब सिर्फ झूठ बोलना, जिन लफ्जों का इस्तेमाल क्रिश्चियन कम्युनिटी ने किया है ना, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। आपकी आंखें खुल जाएंगी, कान फट जाएंगे, आपका दिल फट जाएगा, दिल खून के आंसू रहेगा कि ऐसे अल्फाज हमारे पैगंबर के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं और वो इस्तेमाल करने वाले लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और मैं ईमान से कह सकता हूँ ये वीडियो देखने के बाद अगर आप में थोड़ा सा बेईमान और थोड़ी सी ईमानदारी बाकी है और आप सही गलत की परख रखते हैं तो आप खुद कहेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गलती सिर्फ इतनी है, उस बेचारे ने पड़ी हुई चीजों को एक्सपोज किया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के ये कॉन्सेप्ट है हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5। किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते। Wake up to reality. 27 साल ईसाई रहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीच से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। मोहम्मद अली मिर्जा साहब उन्होंने कहा कि जो अहले किताब है वो हजूर को दज्जाल कहते हैं। तो मैंने कहा जी हम नहीं कहते। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी मसीही किताब में किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं। इंजीनियर की गलती सिर्फ ये है कि उसने इस्लाम की खूबसूरती बताई, उसने अल रब का कानून बताया, उसने कुरान की खूबसूरती बताई कि तुम्हारे पैगंबर को कोई बुरा भला कह रहा है फिर भी उसके साथ उसने सलूक करो, शायद वो मुसलमान हो जाए। बात फिर वहीं आ जाती है जिस तरह से आप अलैहिस्सलाम पर जब मक्का के मुशरिकों ने पत्थर बरसाए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल को कहा था कि जिब्राइल इनको पहाड़ों के दरमियान मत मिलाना, इनको गर्क मत करना, हो सकता है इनकी आने वाली नस्लों में से मुझ पर ईमान ले आए, मेरे रब पर ईमान ले आए। ये है इस्लाम की खूबसूरती। और उस इंजीनियर के बेचारे की गलती ये है कि उसने इस्लाम, कुरान और रब के फरमान की खूबसूरती को बयान किया। तो बिना वक्त को जाया किए इस वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आप इस वीडियो को देखें, इसमें एक लफ्ज आता है पीडोफाइल, फिर हम उसको सर्च करते हैं और उसके बाद एंड पे इस पे गुफ्तगू करेंगे कि एक्चुअली तौर पे ये जो क्रिश्चियन हज़रात हैं ये हमारे पैगंबर के हवाले से क्या सोचते हैं, इनको क्या तालीम दी गई है, इनको क्या सिखाया गया है हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो सबसे पहले आप ये जरा वीडियो देखें। Muhammad was the final prophet. He's not a pedophile. We're not going to insult him. Did you know? Come here. Don't be a coward. Don't be a coward. You're a filthy coward. Listen to me. Listen to me. Did you know that St. Thomas Aquinas in his religion said that let it be known that 7 years old shall be the age for marriage. And guess what? Christians, I can bring it up. Don't you dare insult the best of mankind. St. Thomas Aquinas. This guy thinks he's a Christian. He has no idea who St. Thomas Aquinas is. अब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम जाते हैं जी क्रोम के ऊपर, जी मैंने पहले से सर्च किया हुआ है। अब ये लफ्ज़ वही है, ये स्पेलिंग आप देख लें, PEDOPHILE, पीडोफाइल। ठीक है, वीडियो पे वापस जाते हैं और हम इसको ऐसा कर देते हैं बिल्कुल पीछे। मोहम्मद द पीडोफाइल। पीडोफाइल का यहाँ क्या मतलब निकल रहा है कि एक शख्स, ऐसा शख्स जो बच्चों की तरफ जिनसी तौर पर राग़िब होता है।
اب آپ کو میں نے ایک غیر مذہب کی گستاخی دکھائی ہے، اب آپ یہ کام کیجیے گا کہ مجھ پہ بھی 295C یا A کا پرچہ دلوا دیجیے گا کہ دیکھیں بھائی یہ عادی ٹیک نے کتنی گھٹیا اور گری ہوئی بات کی ہے۔ حالانکہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ یہ کرسچن حضرات اندر خانے ہیں، سب نہیں، چند ایک ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، کتنی گھٹیا بات کرتے ہیں۔ تو اب اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ مجھ پہ بھی پرچہ ہو جائے گا، یعنی کہ جو آپ لوگوں کو سچ دکھائے، جو آپ لوگوں کے سامنے حقیقت کو لائے، اس پر پرچہ دے دو۔ اب یہ بندہ کوئی یہودی نہیں ہے، یہ کرسچن ہے، اور اس نے اپنی بات کا اظہار کیا ہے۔ ان الفاظوں میں آپ علیہ السلام کو اس نے پکارا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ بچپن کی تعلیمات ہی ہوتی ہے جو بعد میں بحث کا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ اب ہمارے پیغمبر کے حوالے سے ان کے کیا کانسیپٹ ہیں یہ آپ نے پڑھ لیے، ابھی آ کر اس پر ذرا تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آج میں نے اس بندے کی یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی جو اس نے بکواسات کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو سنائی بتائی، تو اس میں غدار ہوں، اس میں گستاخ رسول ہوں، یا پھر وہ بندہ یا پھر وہ کمیونٹی کے لوگ؟ دیکھو یار، میں کسی ایک بندے کی سائیڈ پہ نہیں ہوں۔ کافی کمنٹس مجھے آتے ہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کے سائیڈ پہ ہیں یا فلاں مولوی کی سائیڈ میں۔ یہ سائیڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم تمام کے تمام مسلمان ہیں، جو مسلمان ہو کے اسلام کے اندر بلنڈر کر رہے ہیں ہم تو اس کے خلاف ہیں، اور خلاف اس وجہ سے نہیں کہ اس کی جو گردن ہے وہ اڑوا دیں، نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی تمام کہانیوں قصوں سے باز آ جائیں اور جو ریئل اسلام ہے وہ لوگوں کو بتائیں، پیغام بتائیں لوگوں کو جو آپ علیہ السلام نے اتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچایا۔ ہم نے ان کو بند کر کے ولیوں کی قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں، 12 سال پرانی براتیں شروع کر دیں، لوٹے میں آسمانی بجلی اس کو ہم لوٹوں میں قید کرنا، یہ ہم نے سنا ہے۔ ہم ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے یہ سنا ہے۔ دھوبیوں کو بخشوانے کے لیے آ جاتے ہیں پیر شیخ عبد القادر جیلانی، فرشتوں سے پھٹا لے لیتے ہیں، ان کے بازو پکڑ کے یہ پوچھتے ہیں کہ جب آدم کو بنایا جا رہا تھا تو تم میں سے کون تھا جس نے یہ کہا تھا کہ انسان کو نہ بناؤ؟ ہم نے یہ قصے سنے ہیں، ہم نے کبھی ریل اسلام سنا ہے؟ ہم نے کبھی سنا کہ یہودی، نصرانی، عیسائی ہمارے اسلام کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ اور آج کوئی بندہ اگر ہمیں روبرو ہو کے بتا رہا ہے تو ہم اس کو پکڑ کے پھانسی دیتے ہیں۔ بھائی تم کسی کو بھی پھانسی نہ دو، کسی کا سر نہ اڑاؤ، بس ان کو بول دو کہ اسٹاپ اٹ، اب برداشت نہیں ہوگا۔ جب ہم تمہیں اپنے پاکستان میں رہنے دے رہے ہیں اور اس طرح کی بکواسات ہم تمہارے پیغمبروں کے حوالے سے نہیں کرتے، ہم تمام پیغمبروں پہ ایمان رکھتے ہیں، تو تمہاری بھی یہ مجال اور اوقات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس تمام باتوں کا نچوڑ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس بندے کو پکڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ، خود سوچو، ایک بندہ آگے بتا رہا ہے بھائی جان وہ آپ کے والد کے بارے میں یا فلاں کے بارے میں نا یہ بات کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے ہم پھانسی لگا دیں کہ بھائی اس کو پھانسی لگاؤ، اس نے یہ بات کیسے کر دی؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ میں مریم نواز صاحبہ سے بھی کہوں گا، اگر میری اس وقت وہ گفتگو سن رہی ہیں، میرا یہ کلپ خدا کے واسطے اگر کوئی سن رہا ہے، اگر کوئی منصب رکھنے والا، تو میرا یہ کلپ ان تک پہنچایا جائے، اس کو سرے عام پھانسی دی جائے۔ اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے اوپر 295C کا اطلاق ہوتا ہے۔ ابھی وہ مرزا جیلوی جس کو میں جہنمی کہتا ہوں، اس کی تازہ ایک بکواس وائرل ہوئی ہے اور میں نے آج اس کے خلاف ابھی آنے سے پہلے فتویٰ صادر کیا ہے۔ اس نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایسا لفظ بولا کہ وہ زبان پہ لانے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ عرب کرسچنز انہیں دجال کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ وہ لفظ 100% توہین رسالت پر مشتمل ہے، اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے کرسچن لوگوں کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، اور پھر اپنی ایک مسئلے کی دلیل کے طور پر اپنے طرف سے پیش کر رہا تھا، جبکہ کرسچن جب ان کا جواب آیا کہ ہمارا تو کوئی ایسا مذہب نہیں کہ ہم یہ لفظ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولیں، تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ کیا آپ سب کو یہ بات منظور ہے؟ میری بات کو تحمل مزاجی سے سنیے گا، سوچئے گا ضرور، اور پھر مجھے کمنٹس میں جواب دیجیے گا۔ یہ جتنے میرے بریلوی بھائی ہیں یا جو بھی سن رہے ہیں، بے شک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، میرا ان کو سلام ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ریکویسٹ ہے کہ ایک بار سوچ کے رپلائی ضرور کیجیے گا۔ آپ اور میں کسی کو زندگی موت کا فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ کون ہوگا؟ ہم ہیں کون؟ جب رزق کا ذمہ اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا، جب زندگی موت کا ذمہ پیغمبر کو نہیں دیا، آپ میں کون ہوتے؟ بنا کسی بات کو سمجھے، بنا کسی بات کو جانے ایسے صادر کر دیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ نہ ہی انجینئر محمد علی مرزا نے ایک کرسچن کی بات کی جو کہ پاکستان میں موجود ہے، اور نہ ہی قرآن میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے صرف پاکستان کے ایک مسلمان کی بات کی ہے۔ تو خیر، یہ میرا اب تک کا، جب سے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے 295C کا پرچہ ہوا ہے، یہ اس دن سے لے کے اب تک کا یہ نچوڑ ہے، یہ میری ایک اپنی سوچ ہے، میرا ایک اپنا اوپینین ہے، جو کچھ ہے سب آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ کیا آپ کا اوپینین ہے میری رائے کے حوالے سے؟ وہ آپ نے کمنٹس میں ضرور اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا ہے، فرقے واریت سے ہٹ، بینگ اے مسلم ناٹ پاکستانی۔ تو اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے ان عالموں کے پاس، ان مفتیوں کے پاس، ان بھائیوں کے پاس پہنچ سکے جو بہت زیادہ جلد بازی کا شکار ہیں۔
تو قصہ مختصر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگین اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. مجھے آپ کی خوبصورت رائے کا انتظار رہے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.